جنگ جو ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اس کے ٹارگٹ سب بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے ظاہری بات ہے جنگ کا جو سب سے پہلا جو اثر پڑا وہ تیل کے اوپر پڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ کس طرح بڑھ چکی ہیں۔ اگلا ہدف جو ہے اور اگلا جو شارٹیج جس چیز کی ہونے جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے پانی کی۔ اب پانی جو ہے وہ تیل کے بغیر تو پھر بھی شاید زندہ رہا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے الیکٹرک گاڑیاں بھی آ چکی ہیں اور بھی متبادل ذرائع ہیں توانائی کے حوالے سے، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور پانی اب کس طرح ٹارگٹ بننے لگا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے ویلاگ کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیل کی بندش ہوئی ہے، یہ ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ تیل کی بندش ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایکچولی اس کی وجہ سے ہٹ ہونے جا رہی ہیں۔ ہم نے اس کے والے سے بھی ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو خبر آپ کو دوں گا کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ایک پورا سیناریو چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس جنگ کا۔ وہ کس طرح ہوا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکن ایمبیسیز تھیں ان کو بھی ایران کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر جو ہے جو امریکن کانسلیٹ تھے یا جو امریکن ایمبیسی ہے ان کے باہر احتجاج وغیرہ بھی ہوئے تھے، بلکہ ایمبیسی کی طرف تو جانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب پہلی دفعہ ایک امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ پیش آیا ہے ناروے میں، جہاں پہ اوسلو کے اندر امریکی سفارت خانے کو آج صبح ایک دھماکے سے نشانہ بنایا گیا، جس سے معمولی نقصان ہوا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ناروے کی پولیس نے اوسلو میں امریکی سفارت خانے کے ارد گرد کے علاقے کو ایک دھماکے کے بعد گھیرے میں لے لیا۔ اوسلو پولیس نے کہا کہ جی انہیں مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے کے قریب اس کی اطلاع ملی۔ پولیس کے بیان میں انہوں نے کہا کہ پولیس سفارت خانے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور فی الحال کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ فی الحال اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہوا یا کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس آپریشنز کمانڈر نے ناروے کے سرکاری نشریاتی ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکہ کونسلر اور عمارت کے عوامی حصوں میں ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سفارت خانے کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایران نے اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی ہے، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امریکن کانسلیٹ کو جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، بٹ اسپیسیفکلی امریکن کانسلیٹ جو ہے وہ جا کے ہٹ ہو، امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ جا کے ہٹ ہو۔ آل فنگرز ول بی پوائنٹڈ ٹورڈز ایران کہ یہ ایران نے ہی کیا ہوگا۔ لیکن اب اگر یہ بات جو ہے وہ دیگر یورپ تک جو ہے وہ پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سفارت خانے جو مختلف ملکوں کے اندر موجود ہیں امریکہ کے، وہ بھی شاید انڈر ٹارگٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ سو اب یہ جنگ جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوتے ہوئے جو ہے وہ باہر جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی پاسدار نے 24 گھنٹے کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ اوبیسلی دوبارہ میں بات کر رہا ہوں، اٹس اے کلیم۔ کلیم جو ہوتا ہے وہ اس کو ویریفائی کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اس کو کلیم از سم تھنگ ڈفرنٹ اور ایکچولی کوئی واقعہ ہونا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کیونکہ جنگ کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگس کے اندر بتایا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ وار پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے جناب ہم نے اگلے کے اتنا اڑا دیے اتنے اڑا دیے، لیکن جب ایکچوئل گراؤنڈ سچویشن آپ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ اپنے نقصانات کو ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے، دشمن کے نقصانات کو بڑھا چڑھا کے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایرانی پاس